بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، جناب نبی کریم علیہ السلام نے کفار کے ساتھ ہمیشہ شفقت کا معاملہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک بار آپ دعوت اسلام کے لیے طائف شہر گئے تو وہاں کے رئیسوں نے آپ کو سخت جواب دیا اور اتباع یعنی آپ کی بات ماننے سے انکار کیا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اوباش و بدماشوں کو آپ علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے جناب نبی کریم علیہ السلام پر پتھر برسا دیے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے ایڑی سے خون بہنے لگا۔ اس وقت غضب الہی جوش میں آیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے کو ساتھ لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا جواب سنا اور ان کا معاملہ آپ کے ساتھ دیکھا۔ اب یہ ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے آپ کے حکم کے تابع ہیں، آپ جو چاہے اس کو حکم دیں۔ اگر آپ چاہے تو یہ اسی وقت مکہ اور طائف کے پہاڑوں کو باہم ٹکرا کر سب آدمیوں کو پیس ڈالے گا۔ صاحبو، دنیا کے محکموں کو کیا کہتے ہو؟ اللہ کے یہاں ہر چیز کا محکمہ ہے۔ پہاڑوں کا بھی ایک محکمہ ہے جس پر فرشتے مقرر ہیں اور پہاڑ ان کے حکم کے تابع ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں فرشتے پہاڑوں کو ہلا دیتے ہیں جس سے زلزلہ آ جاتا ہے، بعض پہاڑ پھٹ جاتے ہیں، کسی سے چشمے ابلنے لگتے ہیں۔ اسی طرح ہوا کا ایک محکمہ ہے، اس پر بھی فرشتے مقرر ہیں۔ پانی کا بھی ایک محکمہ ہے۔ عرض ملک الجبال حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے حکم کے تابع ہوں، جو چاہے حکم دے دیجئے۔ اگر آپ چاہے تو میں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا کر ان سب کافروں کو پیس ڈالوں جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اور میری قوم کو چھوڑ دو، میں جانوں اور وہ مجھے جانے۔ مجھے امید ہے کہ شاید ان میں سے یا ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ موحد اللہ کو ایک ماننے والے پیدا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، ان کی ہلاکت کا کیا نفع؟ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ مجھ کو پہچان لے۔ یہ اندھے ہیں، مجھے پہچانتے نہیں، اس لیے ایسا برتاؤ میرے ساتھ کرتے ہیں۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کی شفقت تو دشمنوں پر بھی اس قدر تھی، اور دشمن بھی کیسے، جو دن رات تکلیفیں دیتے تھے۔ اور افسوس ہے کہ ہم کو اپنے احباب سے بھی اس قدر شفقت نہیں۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ مبتلائے جہل پر رحم کیا جائے۔ جزاک اللہ۔